أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صدق الله العظيم. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ معبودیت کے تمام اوصاف و کمالات علی وجہ الاتم صرف اسی ذات پاک میں پائے جاتے ہیں۔ معبود، دیکھیے معبود کیا ہے؟ معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ معبود وہ ہوتا ہے جسے اپنے تمام عابدوں اور تمام بندوں کی تمام ضروریات کا علم بھی ہو اور ہر ایک کی ہر حاجت پر مکمل قدرت بھی حاصل ہو۔ تو یہ اتنی بڑی صفت، اتنا بڑا کمال اور اتنی بڑی قدرت صرف رب کائنات کی ذات عالیہ میں موجود ہے اور کسی میں نہیں ہے۔ اس لیے یہ ساری صفات اسی ذات پاک میں موجزن ہیں، اور خالق بھی وہی ہے۔ جب خالق وہی ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ باقی خالق کے علاوہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ باقی تمام مخلوقات ہیں، اور مخلوقات ہرگز مستحق نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ تو اس لیے عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ، اللہ کیا ہے؟ معبود۔ اللہ مانے معبود، اللہ کے معنی جس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ کون ہے؟ اللہ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ وہ ہے لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ مخلوق جو ہے نا وہ تو محتاج ہے، اور محتاج کسی کی حاجت روائی نہیں کر سکتا۔ وہ خالق کائنات ہی محتاجگی سے پاک ہے اور سب کی حاجت روائی کرنے پر قادر ہے، کیونکہ وہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ سب سے پہلا بھی ہے اور سب سے آخری بھی ہے۔ اس کی قدرت، هو الظاہر، اس کی قدرت، اس کی تمام قدرتیں سب پر ظاہر ہیں۔ یعنی دنیا میں آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا سورج بنایا ہے، کس نے بنایا؟ یہ قدرت کس کی ہے؟ میرے رب کی ہے۔ اتنا بڑا آسمان بنایا، کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی ہے۔ اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنی ساری مخلوقات بنائی، یہ ساری قدرت اللہ کی ہے۔ تو اس لیے تمام قدرتیں، هو الظاہر الاول والآخر، اول بھی ہے آخر بھی ہے، اور اس کی قدرتیں تمام مخلوقات پر ظاہر اور عیاں ہیں، والباطن، اور اس کی ذات عالیہ سب پر مخفی اور باطن ہے، پوشیدہ ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، جبکہ مخلوقات ہر چیز کو نہیں جانتی، چاہے وہ مخلوقات انبیاء کرام کی ہوں، چاہے وہ مخلوقات فرشتے ہوں، چاہے وہ مخلوقات صحابہ کرام ہوں، چاہے وہ مخلوقات اولیاء کرام ہوں، ہر چیز کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس لیے فرمایا دوسرے نمبر پر الحی القیوم۔ الحی، حی کے معنی ہے زندہ۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ زندہ تو میں بھی ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، زندہ تو آپ بھی ہیں، آپ سے بات کی جا رہی ہے، چلنے پھرنے والے یہ جتنے حیوانات ہیں، مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، یہ بھی تو حی ہیں، یہ بھی تو زندہ ہیں۔ لیکن یاد رکھیے
ایک زندگی اللہ کی ہے اور ایک زندگی ہماری ہے۔ ہماری زندگی وقتی طور پر ہے، اللہ تو زندہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے اللہ زندہ تھا، ہمیشہ اللہ زندہ رہے گا۔ ہم نہ پہلے تھے اور نہ کچھ عرصے کے بعد رہیں گے، پھر ہم مر جائیں گے۔ جبکہ اللہ رب العالمین حی لا یموت ہے، وہ ایسا حی ہے، ایسا زندہ ہے کہ لا یموت، اس پر موت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ ہم تو مریں گے، اللہ مرے گا نہیں، تو اس لیے وہ حی۔ اور آگے فرمایا القیوم، قیوم کی کیا معنی ہے؟ صرف زندہ، ہم تو زندہ ہیں بس نا، وہ بھی کچھ عرصے کے لیے، نہ پہلے تھے نہ بعد میں۔ اللہ رب العالمین پہلے بھی زندہ، بعد میں بھی زندہ، اور ساتھ زندگی کو کنٹرول کرنے والا بھی ہے، زندگی کو تھامنے والا بھی ہے۔ زندگی اس کی قدرت میں ہے، قدرت میں ہے، اس کی مٹھی میں ہے۔ یوں سمجھیے کہ اور صرف زندگی نہیں، زندگی کے ساتھ تمام مخلوقات کو بھی تھامنے والا ہے، زندگی کو بھی تھامنے اور کنٹرول کرنے والا ہے، اور تمام مخلوقات کا منظم بھی اللہ رب العالمین ہے، تمام مخلوقات کا نگہبان بھی اللہ رب العالمین ہے، تمام مخلوقات کا نگران بھی اللہ رب العالمین ہے، تمام مخلوقات کا سرپرست بھی اللہ رب العالمین ہے۔ وہ غیر فانی ہے۔ یہ ہے قیوم کے معنی۔ قیوم کے مختلف معنی ہیں، سرپرست، نگہبان، نگران، سرپرست، غیر فانی، تو قیوم۔ اس لیے ایک دفعہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے جو نام گرامی ہیں، اسماء حسنہ ہیں، ان میں سے ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، اور باقی جتنے نام ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں۔ ایک تو ذاتی نام کوئی نہیں رکھ سکتا، اللہ کے ساتھ کچھ اور رکھ سکتا ہے۔ باقی صفاتی ناموں میں سے ایک رحمان اور ایک قیوم، یہ بھی کوئی نہیں رکھ سکتا۔ صرف ہاں مالک کوئی رکھ سکتے، کسی کو آپ مالک بول سکتے ہیں، اللہ کا نام ہے، صفاتی نام ہے، آپ اس کو مالک بول سکتے ہیں، بھئی وہ کچھ چیزوں کا تو وقتی طور پر مالک ہے۔ رازق کسی کو بول سکتے ہیں کہ بھئی وہ اپنے بچوں کو تو رزق کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ خالق بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اپنے بچوں کو پیدا کرنے والا تو ہے۔ لیکن یہ دو نام، ایک رحمان، رحمان کے معنی تمام مخلوقات پر بیک وقت رحم کرنے والا وہ اللہ ہے، تو اس لیے عبد الرحمن نامی بندے کو رحمان کہنا جرم ہے، گناہ ہے، نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح دوسرا نام ہے قیوم۔ قیوم کے معنی زندگی کو کنٹرول کرنے والا، تو کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، زندگی کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کا نام عبد القیوم ہے تو آپ جناب عبد القیوم کو قیوم نہیں کہہ سکتے ہیں، قیوم صاحب نہیں کہہ سکتے، عبد القیوم ہی کہیں گے۔ تو اس لیے یہ اللہ رب العالمین کا اسم گرامی ہے قیوم۔ وَهُوَ الَّذِي وَهُوَ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی مثال ہے، اعلیٰ مثال ہے آسمانوں کی اور زمین کی، یعنی آسمان و زمین کی شان بھی وہی ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی ذات ہے ہی نہیں ہے، اس جیسی کوئی صفات کسی میں ہے ہی نہیں۔ آگے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ نہیں آتی اس کو سنۃ اونگ، ولا نوم نہ نیند، نہ اللہ رب العالمین کو اونگ آتی ہے، نہ اللہ رب العالمین کو نیند آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نیند ایک غفلت ہے، نیند ایک تعطل ہے۔ ہم جب سو جاتے ہیں تو غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو اگر نیند آ جائے، اللہ رب العالمین کو اگر اونگ آ جائے، تو پھر یہ ایک غفلت ہے، ایک عیب ہے، ایک نقص ہے، اور اللہ رب العالمین نقص سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ دن کے سارے اعمال دن ہی کو اللہ رب العالمین کو پیش کیے جاتے ہیں، اور رات کے سارے اعمال رات ہی کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نیند سے، اونگ سے پاک ہے۔ عام طور پر دنیا میں دیکھیے کہ اگر کسی پائلٹ کو نیند آ جائے تو جہاز والوں کی خیر نہیں ہے، کسی ڈرائیور کو، بس والے کو اگر نیند آ جائے تو بس والے جو سواری ہیں بس وہ پھر کلمہ طیبہ پڑھ لیں، کلمہ شہادت پڑھ لیں۔ اللہ رب العالمین کو نیند نہیں آتی، پوری کائنات کا منظم ہے اللہ رب العالمین، پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔
اگر اللہ رب العالمین کو نیند آ جائے اور اونگ آ جائے تو پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، اور یہ ایک غفلت ہے، اللہ غفلت سے پاک ہے، اور یہ ایک تعطل ہے، اللہ کے نظام میں کوئی تعطل نہیں ہے، اور یہ ایک نقص اور عیب ہے، اور اللہ رب العالمین تمام عیوب اور نقوص سے پاک ذات ہے۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، فرمایا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے، لہو اسی کے لیے، ملکیت کے لیے ہے، لام ملکیت کے، لہو اسی کے لیے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، آسمانوں کی جو دھاتیں ہیں، آسمانوں کے جو خزائن ہیں، آسمانوں کا جو وجود ہے، بنایا بھی اللہ رب العالمین نے، مالک بھی اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اللہ کے سوا آسمانوں کا کوئی نہ پیدا کرنے والا ہے، نہ کوئی مالک ہے، اور آسمانوں میں جو مخلوقات رہتی ہیں ان کا بھی خالق اور مالک اللہ ہے۔ تو اسی کی ملکیت ہے آسمانوں میں، والارض زمین میں، زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنے پہاڑ ہیں، جتنے نباتات ہیں، جتنے حیوانات ہیں، اور زمین کے اندر جو پانی ہے، سمندر ہے، ان میں جتنی مخلوقات ہے، سب کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور سب کا نگہبان بھی اللہ رب العالمین ہے، اور سب کو کنٹرول کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ تو پوری کائنات میں ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی پوری کائنات میں ملکیت اللہ کی ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، کیا میرا گھر ہے؟ اللہ کا ہے۔ زمین، ہم کہتے ہیں نا یہ میری زمین ہے، زمین میری، زمین تو ہنستی رہتی ہے، واہ عجیب بات ہے، زمین کہتی ہے، ہنستی ہے کہ تم میرے ہو، میں تیری نہیں ہوں، کیونکہ تو نے مر کر میرے اندر آ جانا ہے۔ تو ہم زمین کے ہیں، زمین ہماری نہیں ہے، یہ خالی خولی دعوے ہیں، اسی کو کوئی بات نہیں ہے، تو ہم مالک نہیں ہیں۔ جزوی طور پر اگر مالک بھی ہیں تو وہ حقیقی ملکیت تو نہیں ہو سکتی نا۔ اس لیے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آگے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ، من کون ہے، الذی وہ، یشفع جو شفاعت کرے، جو سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، اللہ کے پاس قیامت کے دن کوئی سفارش کرے گا الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر؟ نہیں نہیں نہیں، کوئی نہیں ہے، اللہ کے اذن کے علاوہ، اللہ کی اجازت کے علاوہ کوئی لب کشائی نہیں کر سکتا قیامت کے دن۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت اور ایک وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی جو عظمت خداوندی وہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ مختار کل ہے، پوری کائنات کا حکمران ہے اور بادشاہ ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے میرے پیغمبر کو سورہ اخلاص میں کہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ اللہ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، وہ بڑا باروب ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ جلال والا خدا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ کا جو وصف ہے جلال والا، وہ اپنا وصف ظاہر کریں گے جلال والا۔ جب اللہ جلال میں ہوں گے قیامت کے دن تو کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے لب کشائی کرے۔ اس لیے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی ہے جو اللہ کے سامنے لب کشائی کر سکے، اللہ کی شفاعت کر سکے؟ نہیں نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر، ہاں اجازت دے گا تو شفاعت ہو جائے گی، اجازت کے بغیر کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ یہ جو عام طور پر قرآن کریم میں ہے نا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو ہمارے سفارشی ہیں قیامت کے دن اللہ سے سفارش کر کے ہمیں جنت لے جائیں گے، یہ جو کفار کے متعلق ہے، جو ہلاک کے متعلق ہے، کہ وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ لوگ بھی اتنے پاورفل ہیں کہ خدا کا مقابلہ کریں گے؟ نعوذ باللہ، اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو شفاعت کیسے کرے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اجازت، وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں جس کو، اور اجازت کس کو ملے گی؟ جو اللہ کے مقربین ہیں، جو اللہ کے مخصوص بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو اجازت ملے گی۔ جب ان کو اجازت ملے گی تو وہ شفاعت کریں گے۔ آج کل اللہ معاف فرمائے، یہ جو جاہل قسم کے پیر اور جاہل قسم کے مرید، جاہل پیر، دنیا میں توحید کا حلیہ بگاڑ کر دیا انہوں نے۔ جو جاہل پیر ہے کیا کہتے ہیں؟ بس
ہمارے لیے منتیں مانو، ہمیں نیاز دو، بس تم فارغ ہو، جنت ہم تمہیں لے جائیں گے۔ اور پہلے تم خود تو جنت چلے جاؤ، بڑے آئے ہوئے ہیں جنت لے جانے والے، لا حول ولا قوت۔ ایسی بات، ایسا دعویٰ تو اللہ کے انبیاء بھی نہیں کر سکے ہیں، جو یہ آج کل کے جاہل پیر کرتے ہیں۔ جو صحیح پیر ہیں، توحید پرست پیر ہیں، توحید کی دعوت دینے والے پیر ہیں، ان کو تو سلام ہے، وہی تو رہنما ہے، وہی تو ہادی ہیں اصل میں۔ لیکن یہ جو جاہل پیر ہے، اللہ ان سے پوچھے گا۔ اور جاہل مرید، بعض جناب انہوں نے جاہل مرید، دیکھیے یہ جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، ہمارے بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں، ان کا تو کوئی قصور نہیں، یہ تو ہادی تھے، یہ تو ہدایت یافتہ لوگ خود بھی تھے، لوگوں کو بھی ہدایت کی طرف ترغیب دینے والے تھے۔ آج کل اگر ان کا نام لے کر ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارا قصور ہے، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر کتنے عظیم انسان تھے، کتنے بڑے ولی اللہ تھے، پیران پیر تھے، لیکن آج کل لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ان کو؟ نعوذ باللہ، تو بہت سارے لوگوں نے خدا تک ان کو کہہ دیا، نعوذ باللہ۔ ایک مولوی کی تقریر میں نے سنی، عجیب بات کہتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو، مردوں کو زندہ کرتے تھے، ان کا معجزہ تھا، اللہ نے پاک نے معجزہ دیا تھا، تو کیا کہتے تھے؟ قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے اٹھو، مردہ اٹھ جاتا تھا۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ شیخ صاحب اب کہتے تھے قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ جاؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قم باذنی تو پیغمبر بھی نہیں کر سکتے، عجیب بنا رکھا۔ اور پھر جناب اتنا اختیار دے دیا پیران پیر کو کہ ایک دن بہت سارے ہزاروں روحیں قبض کر لی۔ اسرائیل علیہ السلام نے تو جناب لے جا رہے تھے، تو کسی نے شکایت کر دی پیران پیر سے، ان کو غصہ آیا، ہاتھ بڑھایا تو ساتویں آسمان سے وہ چادر، جو چادروں میں روحیں ڈال کے لے جا رہے تھے، کھینچ لے وہ سارے روحیں برآمد۔ عجیب عجیب الٹی سیدھی باتیں کرنا پیران پیر رحمہ اللہ تعالی انہوں کے خلاف۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے، ایک ولی، ایک کامل تھے، لیکن نہ وہ خدا تھے نہ وہ رسول تھے۔ رسول یہ بات نہیں کر سکتے تو خدا پیران پیر کیسے کر سکتے؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت یہاں بیان ہو رہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا قیامت کے دن جس کو اجازت ملے گی وہ شفاعت کر سکے گا، اللہ کی اجازت کی، اور اللہ کا روب ہوگا، جلال ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے اجازت دیں گے، جب مجھے اجازت دیں گے تو پھر سب سے پہلے میں اللہ کے عرش کے سامنے اللہ رب العالمین کو سجدہ کروں گا۔ جب سجدہ کروں گا پھر روؤں گا، پھر دعا کروں گا، پھر استدعا کروں گا، پھر فریاد کروں گا، اور پھر حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین خود فرمائیں گے ارفع راسک، میرے حبیب اپنے سر اٹھائیے، سوال کیجیے، آپ سوال کیجیے مجھ سے تو آپ کو میں عطا کروں گا۔ ہاں، تو یہ ہے نا اصل حقیقت کہ اللہ کے رسول عاجزی فرمائیں گے، دعا کریں گے، اور اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول فرمائیں گے، باقی انبیاء کے دعا کو قبول فرمائیں گے۔ باقی یہ کہنا کہ بس جناب ہمارے نبی ہیں تو بس ٹھیک ہے، ہم ایسے اس طرح کا نہیں کہنا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری جگہ میں آگے چل کر انشاءاللہ پڑھیں گے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے۔ اللہ اکبر! آج پوری دنیا میں سب سے بڑی آبادی عیسائیوں کی ہے نا۔ عیسائی کیا کہ عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں اور خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تینوں خداؤں میں سے ایک خدا کہتے ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اتمام حجت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، اپنے محبوب پیغمبر سے فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، میرے پیغمبر، میرے عیسیٰ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے معبود بناؤ، میری ماں کو معبود بنا لو؟ کیا آپ نے ایسی بات کہی ہے؟ جیسے آج کل عیسائی یہی کہتے ہیں، ان سے پوچھو تو وہی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے، لا حول ولا قوت، جھوٹ بولتے ہیں ان کے خلاف۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، رسول ایسے کہہ سکتے کہ میری عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ دو؟ نہیں۔ تو جب یہ دعویٰ، جب یہ ایک عجیب تہمت ہے، الزام ہے ایک نبی پر، تو حدیث پاک میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب یہ الزام اپنے اوپر سنیں گے کہ میں نے لوگوں سے کہا ہے، میں نے تو پوری زندگی توحید کی دعوت دی ہے، لوگوں کو شرک سے بچایا، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اور لوگ میرے خلاف اس طرح کی بات کی ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بول نہیں سکیں گے،
اللہ کا جو جلال، اللہ کا رعب، اللہ کا دبدبہ، عیسیٰ علیہ السلام سکتے میں آ جائیں گے، ان پر سکتہ طاری ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے 500 سال تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کھڑے رہیں گے۔ وہ تو بہت بڑا دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے۔ 500 سال تک کھڑے رہیں گے، اور 500 سال کے بعد وہ بھی بڑے ادب اور احترام کے ساتھ عرض کریں گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ یہ نہیں کہیں گے کہ یار نہیں اللہ جی میں نے تو ایسی بات نہیں کی، یہ بھی ایک قسم کی بے ادبی ہے۔ پیغمبر کو تو اللہ کے سامنے جب بولتا ہے تو بڑے ادب کے ساتھ کیا کہیں گے کہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میرے محبوب اللہ رب العالمین، میرے معبود، اگر میں نے ایسی کوئی بات کی ہے تو آپ کو تو پتہ ہے۔ وہ آیت مجھے یاد نہیں، ذہن میں نہیں آ رہی۔ اس طرح کی ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، اگر میں نے ایسی کوئی بات کی ہے تو آپ کو تو پتہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین خود فرمائیں گے کہ میرے پیغمبر نہیں، ایسی بات آپ نے نہیں کی ہے۔ یہ عیسائیوں کے لیے اتمام حجت، یہ پوری دنیا میں دیکھو یہی کہتے رہے۔ تو ایک پیغمبر اللہ کے سامنے کتنی عاجزی سے کھڑے ہوں گے، اور اللہ کا رعب ہوگا، جلال ہوگا۔ تو یہ جو جھوٹے پیر ہیں گندے، جنہوں یہ کریں گے شفاعت، یا یہ جو جھوٹے مرید ہیں، انہوں نے بس ہر کسی کو جناب اگلا نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اس کی شکل و صورت اولیاء سے نہیں ملتی، اور وہ جناب یہ شف والا شف کرتا ہے۔ قرآن کریم کا دم کیا کرو، موبائل میں کیسے دم ہو سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت۔ کیا انہوں نے اسلام کو آسان کر دیا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے سامنے کون شفاعت کر سکتا ہے؟ بس اتنا جان لے کہ وہ رب العالمین محض اپنے فضل و کرم سے اپنے کچھ مخصوص اور اپنے مقرب بندوں کو اجازت فرمائیں گے، اس کے بعد پھر اللہ کے مقرب بندے شفاعت کریں گے اور اللہ ان کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ دوسری جگہ ہے نا قرآن کریم میں، سورہ نبا میں ہے، یوم یقوم الروح والملائکہ، کتنی سخت آیت ہے۔ یوم یقوم الروح، قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس دن روح کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی کون؟ روح الامین لقب ہے نا ان کا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا۔ روح الامین کھڑے ہو جائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہے، تمام انبیاء پر وحی اتارنے والے پیغمبر ہیں۔ والملائکہ، اور تمام فرشتے بھی کھڑے ہو جائیں گے، صفن، لائن میں کھڑے ہو جائیں گے۔ لا یتکلمون، بول نہیں سکیں گے، الا من اذن لہ، ہاں اگر اللہ کسی کو ان میں سے اجازت دے تو وہ بول پڑے گا۔ الا من اذن لہ الرحمن، جس کو رب الرحمن اجازت نہ دے، وقال صوابا، اور اس کی بات بھی درست ہو، بات اس نے اچھی کہی ہو دنیا میں۔ تو دنیا میں اچھی بات فرشتوں نے کی ہے نا، انبیاء نے اچھی بات کی ہے، اولیاء کرام نے، صحابہ کرام نے، انہوں نے اچھی بات کی ہے، تو ان کی شفاعت قابل قبول ہے۔ اور جنہوں نے دنیا میں اچھی بات نہیں کی ہے، یہ جو جھوٹے پیر ہیں، یہ وقال صوابہ کا یہ مطلب ہے، جنہوں نے دنیا میں غلط باتیں کی ہیں، توحید کے خلاف باتیں کی ہیں، بالکل وہ اولیاء نہیں ہیں، وہ وقال صوابہ کے زمرے میں نہیں آتے۔ جب وقال صوابہ کے زمرے میں نہیں آ سکتے تو شفاعت بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی ہے کسی میں جرأت ہے کہ وہ اللہ کی اذن اور اجازت کے علاوہ شفاعت کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکے گا۔ باقی آدھی آیت رہ گئی، وہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔